السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ مکی صورت ہے، 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ اس صورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ لے جایا گیا، اس لیے اس صورت کا نام یہ بھی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہ واحد صورت ہے جس میں واقعہ معراج ہے، اور واقعہ معراج صرف ابتدا کی ایک آیت میں ہے، اور تھوڑا سا تذکرہ پھر ہمیں ملے گا جا کے سورہ نجم میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، رات کو لے گئی، اسریٰ رات کو لے جانا، رات کو اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد، اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور کی، مسجد اقصیٰ کے نام سے مشہور ہے بیت المقدس میں، مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گئی جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ یہ ایک آیت ہے جس میں ذکر ہے اسراء کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا۔ سورہ نجم میں پھر مسجد اقصیٰ سے جو آپ آسمانوں پہ گئے، تھوڑا سا ہمیں اس میں ملتا ہے، بہت کلیئر قرآن میں آپ کے واقعہ معراج کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کا ہے سفر وہ معراج کہلاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں یعنی بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول گزر چکے تھے ان سب کو جسم عطا کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے نماز عطا کی، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ اور یہ سارا سفر اس طرح ہوا کہ دنیا میں یعنی زمین پہ ٹائم رک گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، کہاں مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا، وہاں کی سیر کی، آپ واپس آئے۔ جب آپ واپس اپنے گھر پہنچے تو اس وقت آپ کا بستر ابھی گرم تھا، وہ دروازہ جو آپ نے کھولا وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ابھی کنڈی ہل رہی تھی، یعنی سیکنڈز میں آپ واپس آ گئے، اور دنیا میں ٹائم وہی رہا جو تھا۔ اور آپ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہیں یہ خواب میں تو نہیں تھا، لیکن خواب میں اگر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ سبحان اللہ، کیسی وہ ہستی ہے جو لے گئی آپ کو، یعنی وہ خواب میں تو کوئی بڑی بات ہی نہ ہوتی۔ یہ غیر معمولی واقعہ تو تبھی ہے کہ اگر راتوں رات
اللہ تعالیٰ آپ کو لے گیا اور اتنا دور کا سفر کروایا، یہاں دنیا میں بھی پھر آسمانوں پہ بھی لے گیا۔ بہرحال یہ ایک ہی آیت ہے جس میں واقعہ معراج کا اور واقعہ اسراء کا ہمیں ملتا ہے۔ ایک اور بات جو آپ کو میں شروع میں ہی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور اس سے اگلی سورت کہف، ان دونوں کا جوڑے کا تعلق ہے۔ ان دونوں میں ہمیں بڑی مطابقت نظر آئے گی، بہت سی باتیں ملتی جلتی ہم پڑھیں گے جیسے جیسے، تو ہم آگے دیکھتے جائیں گے۔ چند ایک باتیں آپ کو شروع میں بتانا چاہ رہی ہوں، جیسے سبحان اللہ سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے اور وہ سورت الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ دونوں میں اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یہ سورتیں دونوں شروع ہو رہی ہیں، اور دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندہ کہہ کے عبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پہ۔ یہاں پہ بندے کو آسمانوں پہ لے جانے کی بات ہے، وہاں پہ آسمانوں سے بندے پہ کتاب نازل کرنے کی بات ہے، یہ بھی مطابقت۔ پھر عبد کہہ کے بلانا، یہ بھی مطابقت، اور آگے آگے ہمیں بہت ساری باتیں ان میں ملتی جلتی نظر آئیں گی جو ان دونوں کا جوڑا ہونا ثابت کرتی ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے۔ بنی اسرائیل صورت ہے، اور بنی اسرائیل کا تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا۔ ویسے تو یہ اتنی تفصیلی بات ہے کہ اس مختصر سے ٹائم میں موقع نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے بتایا جائے۔ بہرحال مختصر سا بتاؤں گی کہ 1400 قبل مسیح میں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے، صحرائے سینا میں پہنچے، جبل طور کے پاس ان کو تورات عطا کی گئی۔ پھر فلسطین پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حملہ آور ہونا ہے، جہاد کرنا ہے، لیکن بنی اسرائیل نے، ان لوگوں نے، آپ کی قوم نے انکار کر دیا۔ ان کا جا موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑنے کے۔ وہاں بڑی ایک سخت قوم ہے، ان کو اگر وہاں سے آپ نکال دو تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، ہم نہیں جا رہے۔ انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سالہ صحرا نوردی لکھ دی۔ 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے صحرائے سینا میں۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر یہ لوگ 40 سال میں جو ایک چھوٹے بچے تھے وہ جوان ہو کے ایک ایسی نسل تیار ہوئی جو بہت جفاکش لوگ تھے، محنتی لوگ تھے، کیونکہ صحرا میں انہوں نے پرورش پائی تھی، بہت مشقت کی زندگی گزاری تھی۔ اب وہ بڑے جفاکش لوگ تھے، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کی، جو کہ ان کے خلیفہ تھے، ان کی سرکردگی میں فلسطین کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد یہ 12 قبیلے تھے، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے 12 حکومتیں الگ الگ بنا لیں۔ ظاہر ہے کتنی دیر وہ چل سکتے تھے، ان میں پھر انتشار پیدا ہو گیا، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ادھر سے شام اور اردن کے جو ملک تھے انہوں نے ان پہ تسلط جما لیا، ان پہ حملے کرنے شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سموئیل جب نبی تھے، ان کے دور میں لوگوں نے پھر مطالبہ کیا اپنے نبی سے، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، کہ ہم ایک بادشاہ مقرر کر دیں ہم پہ تاکہ ہم جہاد کریں۔ پھر اللہ نے ان پہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، پھر ان کی سرکردگی میں جنگ ہوئی، اور جالوت جو بادشاہ تھا دوسری طرف، اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ اس طرح ان کی پھر دوبارہ سے یہ سٹرونگ ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ یہ پچھلا سارا ٹینور جو ہے حضرت یوشع بن نون سے لے کے اب تک کا 300 سالہ دور گزر گیا تھا۔ یہ دور ان کا اب نقطۂ عروج تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے یہ عروج کا زمانہ ہے، اور 16 سال تو طالوت بادشاہ رہا، پھر 40 سال اس کے بعد داؤد علیہ السلام، پھر 40 سال سلیمان علیہ السلام، یہ 100 سالہ زندگی جو ان کا ہے دور، یہ بڑا عروج کا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں، پھر اپنی ان کے اندر کوتاہیاں، اپنی ان کے اندر دین سے دوری، اور جو جو ان کے اندر وہ پیدا ہو گئیں کمزوریاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر تم پہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جو کہ یہاں سے ہم نے پڑھا، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے اور تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر لے گیا۔ ہولناک تباہی ہوئی اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ فرمایا یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا۔ پیچھے کہا گیا کہ 2 بار یہ جو آیت ہے پیچھے کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر پہلی سرکشی کا موقع آیا، پھر جب ان کے اندر یہ فساد پھیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کروایا۔ پھر اس کے بعد انہیں موقع دیا گیا، یاد کرو کہ تمہیں مال و اولاد سے تمہاری مدد کی، تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی گئی، دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور یہ بات آج بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہے، جو نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو وہ بھلائی اس کی اپنے ہی لیے ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور جو برائی کرتا ہے تو وہ برائی بھی تمہاری اپنی ذات کے لیے ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑنے اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ اس سے مراد رومی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا دوسری مرتبہ، بنی اسرائیل کو مار مار کر فلسطین سے نکال دیا، اور اس کے بعد آج تک 2000 سال سے وہ دنیا میں اسی طرح منتشر پھر رہے۔ ابھی انہوں نے یہ بنا لی ہے کچھ عرصہ پہلے ایک ریاست، ورنہ دنیا میں ان کا کوئی ایک سلطنت یا اسٹیٹ بنا کے یہ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ تو قرآن کا نے ورڈکٹ دیا ہوا ہے۔ اب یہ بھی اگر انہوں نے ان کے پاس یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے تو اس پہ بھی امریکہ، روس اور بڑی بڑی یہ جو حکومتیں ہیں ان کو آشیرواد حاصل ہے، ورنہ یہ خود سے نہیں رہ سکتے اپنی ایک الگ حکومت بنا کر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر اپنی وہی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ یعنی 2 دفعہ جو عذاب کا کوڑا تم پہ برسا ہے، اس کے بعد اگر تم پھر دوبارہ وہی کچھ کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ ہے قرآن، یہ ہدایت دیتا ہے اس رستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کا لفظ بہت دفعہ آئے گا۔ ایک تو یہاں آیا کہ یہ قرآن ہے جو سیدھے رستے کی طرف تمہیں رہنمائی کرتا ہے، یعنی اب وہ پچھلی باتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ایک ہی مین گیٹ ہے جس سے گزر کر تم ہدایت پا سکتے ہو۔ اب پچھلی شریعتیں، پچھلی کتابیں وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب ایک ہی رستہ ہے جو ہدایت کی طرف جاتا ہے، اور ایک ہی مین گیٹ ہے جس سے گزر کر تم جنت میں پہنچ سکتے ہو، اور ہدایت کے رستے پہ اور اس شاہراہ پہ چڑھ سکتے ہو جو تمہیں جنت تک لے کے جائے گی، اور وہ یہ قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر الذین
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ شر کیسے مانگتا ہے انسان؟ خیر کی طرح، یعنی انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ یہ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ عذاب کی باتیں، لے آؤ وہ عذاب، کدھر ہے وہ عذاب، کیوں نہیں آ جاتا عذاب، قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ یہ ان کی احمقانہ باتوں کا تذکرہ ہے کہ بار بار وہ ایک ہی بات کیے جاتے تھے۔ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے وقوفو، خیر مانگنے کی بجائے تم عذاب مانگ رہے ہو۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ اللہ کا عذاب جب کسی قوم پہ آتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اور اس میں ایک مسلمانوں کو بھی ہلکی سی تنبیہ ہے ساتھ ہی، کیونکہ وہ بھی بعض اوقات کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، ان کی ہٹ دھرمیوں سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کے حق میں بد دعا ان کے دل میں آتی تھی۔ وہ ان کے لیے یہ دعا مانگتے تھے کہ ان پہ وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے، حکیم ہے اللہ، اسے پتہ ہے کہ انہی کافروں میں بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو آگے چل کر ایمان لانے والے ہیں۔ کتنے لوگ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گئے، انہی میں سے جو مسلمانوں کو اذیتیں دیا کرتے تھے، ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید جو مسلمانوں کے کتنا جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست دی ان کی وجہ سے ہوئی، لیکن بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا ہی بے صبرا ہے، ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بر وقت ضرورت اسے محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں اسے خود پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہوتی۔ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں، بار بار مانگ رہا ہوں، بار بار مانگ رہا ہوں، اپنی طرف سے وہ بعض اوقات خیر ہی مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہوتی نہیں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص، اس کی ٹرین نکل گئی یا اس کی بس نکل گئی، وہ اتنا دکھی کہ میں دعائیں مانگتا بھاگ رہا تھا کہ مجھے میری بس مل جائے، میری ٹرین مل جائے، لیکن وہ نہیں ملتی، اس کو لیٹ ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے لیے تو اس میں جانا بہتر تھا ہی نہیں، لیکن وہ اس کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تو انسان بہت جلد باز ہے، اسے بس چھوڑ دینی چاہیے بات، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلے ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ اگر انسان اللہ پہ بھروسہ رکھے نا، کچھ بھی ہو جائے وہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں خیر تھی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا، یعنی اس میں روشنی نہیں ہے، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس ماہ و سال کا اس کے ذریعے حساب معلوم کر سکو، یعنی دن اور رات کے آنے جانے میں، موسموں کے بدلنے میں ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ طائرہ کہتے ہیں بدشگونی کو، لیکن یہاں یہ اچھے برے دونوں طرح کے شگون کے لیے آتا ہے، یعنی ہر انسان کی نیک بختی یا بد بختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے جو اسباب ہیں خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہے۔ ایک تو اس کا سیدھا سا یہ مطلب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو کہ اللہ نے واقعی کسی انسان کی گردن میں کوئی ایسی چپ لگا رکھی ہو جو اس کا پورا ریکارڈ نوٹ کر رہی ہو، جیسے کرامن کاتبین تو لکھ رہے ہیں نا، ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، فی عنقہ۔ دیکھیں آیات کا مفہوم، ایسی آیات جو ہوتی ہیں نا کہ یہ میننگ ہم اس سے نکال سکتے ہیں۔
آج کل کے دور میں جس طرح ترقی ہوئی ہے، ایک اتنی سی چپ کے اندر کتنا ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی، خیر وہ چپ تو بہت ہی چھوٹی ہے، پھر یو ایس بی ہے، اس میں ہم کیا کچھ محفوظ کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیں ایک بٹن ہوتا ہے انسان کا، اس بٹن کے اندر کیمرہ لگا ہوتا ہے، کوئی شخص جاتا ہے کسی کے پاس بات چیت کرنے کے لیے، اور جو بات چیت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ریکارڈ کر کے لے آتا ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا دوسرے شخص کو کہ یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، بٹن کے اندر لگا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی خواتین کے پاس کوئی بیگ ہے، اس بیگ کے کسی چھوٹے سے کیل کے اندر چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا۔ تو یہ تو انسانوں کا علم ہے، جو اللہ نے انسانوں کو تھوڑا سا علم دیا نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا کچھ ناموں کا، تو اس علم سے انسان یہاں تک پہنچ گیا۔ تو سوچیں اللہ کا علم کتنا وسیع ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس نے ہر انسان کے گلینڈز کے ساتھ کوئی چھوٹی سی چپ لگائی ہوئی ہو، اور ویسے تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا علم تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کتنا اس کو تو سب پتا ہے ویسے بھی۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو باریک بین دیکھنے والا ہے، خبیر ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے۔ اور وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے، ہو سکتا ہے وہی نکل آئے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی ہدایت پاتا ہے اس کی ہدایت اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ لا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، سب کو اپنے بوجھ اس دن خود ہی اٹھانے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہے۔ اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جو کچھ دنیا میں وہ کرتا رہا اس سب کے بارے میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی قوم، کسی قبیلے، کسی ایسی جگہ جہاں کسی پیغمبر کی تعلیمات نہیں پہنچی، پھر وہ معذور ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کا ہی معاملہ کرے گا، کیونکہ یہاں اللہ نے فرما دیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں کریں گے ان لوگوں کو۔ ایک حالانکہ ہر انسان کے اندر ایک ہدایت موجود ہے، اللہ نے الہام کی ہوئی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری سرشت میں بھی ایک ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ کوئی رسول نہ بھی آئے تو انسان سچ اور جھوٹ میں، ہدایت اور گمراہی میں ایک پہچان اللہ نے ایک انسان کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی انسان جھوٹ کو صحیح نہیں کہے گا، کوئی بھی انسان کسی ظلم کو نہیں کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی انسان کسی کے ساتھ زیادتی کو جسٹیفائی کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر بھی ایک ہدایت رکھی ہے۔ لیکن فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، رسول تو اللہ نے ہر دور میں ہی بھیجے ہیں، لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ کسی دور میں کچھ لوگوں تک ہدایت نہ پہنچی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال طبقے کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف اسے منسوب کر رہے ہیں کہ جب بھی کسی معاشرے کو
ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال طبقے کو، اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو، جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھو کرتے تو وہ اپنی مرضی سے ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے ہر شخص کو، اپنی مرضی سے ہی وہ کرتا ہے، لیکن جب ان کے خوشحال طبقے میں بگاڑ آتا ہے تو ظاہر ہے خواص کو دیکھ کے عوام جو ہے پھر انہی کو فالو کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شدید خواہش تھی کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں قریش کے وہ ہدایت پہ آ جائیں، وہ آپ کی بات مان لیں، پھر ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیں گے، جیسا کہ مدینہ میں ایسا ہی ہوا۔ اوس کے سردار سعد بن معاذ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو پورا قبیلہ ان کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح اوس و خزرج جو دوسرا قبیلہ تھا، ان کے سردار جو تھے ان کے بھی اسی طرح ہوا کہ ان کے پیچھے بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا، ان کو دوسری جو عوام ہیں وہ ہمیشہ فالو کرتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ جو ہے وہ فسق و فجور پہ اتر آتے ہیں، ظلم و ستم اور بدکاریاں کرنے لگتے ہیں، اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ اس لیے جو معاشرہ اپنا آپ دشمن نہ ہو اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے اقتدار کی باغیں کن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، معاشی دولت کی کنجیاں کن لوگوں کے پاس ہیں۔ اپنی ایلیٹ کلاس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ عوام نے انہی کو فالو کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جب ہم کسی قوم کے ساتھ، جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ اس میں فسق اور نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ان پر عذاب کا فیصلہ چشمہ ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں۔ من کانا یرید العاجلہ، عجلت سے ہے یہ لفظ عاجلہ۔ عاجلہ جیسے دنیا ہے نا، اسی طرح عاجلہ دنیا قریب کی چیز کو کہتے ہیں، عاجلہ جلدی ملنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ دونوں لفظ دنیا ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو دنیا چاہتا ہے اجلنا لہو، تو ہم اسے دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں۔ ما نشاء لمن نرید، یہ دو شرطیں ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اور جسے ہم دینا چاہتے ہیں۔ ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید تو جسے ہم چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو دنیا مانگتے ہیں بس اللہ ان کو دنیا بے دریغ دے دیتا ہے، اس میں جس کو ہم دینا چاہیں اور جتنا دینا چاہیں ہم دے دیتے ہیں۔ لیکن جو صرف دنیا ہی مانگتا ہے پھر فرمایا اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، کیونکہ اس نے آخرت چاہی نہیں تھی، اس کو دنیا ہی چاہیے تھی۔ دنیا پھر ہم نے جتنا چاہا دے دی، بس انجام اس کا پھر آخرت میں لا خلاق لہ، کوئی حصہ نہیں ہے پھر ان کے لیے۔ یصلاھا، اس میں داخل ہوتا ہے مذموما مدحورا، وہ اس میں برے حال اور رحمت سے محروم ہو کر داخل ہوتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، جو آخرت چاہے، سعی لہا سعیہا، اور پھر اس آخرت کے لیے سعی بھی کرے، کوشش بھی کرے، سعی کوشش، سعیہا اپنی سی کوشش جتنی وہ کر سکتا ہے۔ وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے ہر شخص کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ فَأُولَئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، ایسے لوگوں کی قدر کی پھر اللہ کے ہاں قدر کی جاتی ہے، ان کی کوششیں مشکور ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا دنیا اور آخرت دونوں کی مانگنی چاہیے، کوشش بھی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کرنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ انسان صرف آخرت کے لیے ہی ساری محنت کرے، کوشش کرے اور دنیا کو بالکل ہی اگنور کر دے۔ جیسے ایک شخص تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے تو دیکھا وہ بالکل ایسے سوکھ کے کانٹا بنا ہوا تھا. پوچھا کیا دعا مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو مجھے عذاب دینا ہے دنیا میں دے دے، مجھے آخرت میں نہ تو کوئی تکلیف دے. آپ نے فرمایا تم یہ دعا کیوں مانگتے ہو؟ تم نے یہ کیوں نہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ یہ دعا مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے، مجھے آخرت میں بھی بھلائی دے. اور پھر آخرت کی بھلائی کیا ہوتی ہے؟ وقنا عذاب النار، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا. اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. اللہ کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے کسی چیز کی. یہاں بھی میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا مانگتے سنا کہ دنیا میں اللہ دے دے جو عذاب دینا ہے، بس آخرت میں عذاب نہ دے. بھئی اللہ کے پاس کوئی کمی ہے کسی چیز؟ اللہ سے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے. اب یہاں ہمیں پتہ چل گیا نا کہ جو کوئی دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدے چاہتا ہے اسے ہم جس کو پھر دینا دیتے ہیں چاہتے ہیں جتنا، اور جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے. اور جو آخرت کا خواہش مند ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور مومن بھی ہے، تو پھر ایسی شخص کی جو کوشش ہے وہ مشکور ہوگی، یعنی اس کے کام کی قدر کی جائے گی. جتنی اور جیسی کوشش بھی اس نے آخرت کی کامیابی کے لیے کی ہوگی اس کا پھل وہ ضرور پائے گا. اور ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی ان دونوں قسم کے لوگوں کو، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی. یعنی دنیا میں یہ فرق نمایاں نظر آتا ہے کہ آخرت کے طلبگار دنیا پرست لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں. یہ فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کے کھانے اور لباس اور مکان اور سواریاں ان سے کچھ بڑھ کر ہیں، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاتے ہیں دیانتداری کے ساتھ پاتے ہیں، اور جو کچھ پا رہے ہیں اس طرح سے کہ ظلم، بے ایمانی سے، حرام خوریوں سے اور غلط طریقوں سے جو کما رہے ہیں، پھر ان کو جو ملتا ہے ان دونوں میں پھر فرق ہے. تو اس لیے فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم دنیا میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جائے گی. آج کے اس لیسن کے ہم 2 حصے کریں گے. ابھی دوسرا سٹارٹ کرتی ہوں، اس کو بند کر